اللہ तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज से हजारों साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस कायनात के अंदर इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूह ज़मीं पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ बेशुमार अंबिया कराम को मबऊस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया कराम उनकी हदायत के लिए तशरीफ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 अंबिया कराम इस रूह ज़मीं पर जलवा अफरोज हुए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया और अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और इस दुनिया से वापस चले गए। लेकिन प्यारे दोस्तों, 4 अंबिया कराम, 4 नबी ऐसे भी हैं जो आज भी जिंदा हैं और जो आज भी लोगों की मदद करते हैं और उनको हदायत की तरफ बुलाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन अंबिया कराम को किस वजह से जिंदा रखा और इनकी जिंदा रहने की वजूहात कौन सी हैं? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात और हदीस की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया कराम का जिक्र मिलता है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी जिंदा रखा है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन 4 नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने किस वजह से जिंदा रखा है और ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मौत नहीं दी और जिनका हमेशा जिंदा रहने का हुक्म कुरान पाक में मिलता है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा गया नबी हूँ, मैं दावत हक देने के लिए मबऊस किया गया हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया, वो कौम यहूदी थी और उनकी किताब में यह वाज़िह तौर पर लिखा हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला के एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को खत्म कर देगा। इसी डर की वजह से यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करने का मंसूबा बनाया कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो वो नबी हमारे दीन को खत्म कर देंगे। चनाचा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुक्म से इन यहूदियों को हक की तरफ बुलाते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाए और आपको झुठलाते रहे। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करने वाले और इसी तरह जहालत पर डटे रहेंगे, एक दिन आपने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उनसे फरमाया कि आप में से कौन से हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर ईमान लाते हैं। तो उनमें से कमोबेश 10 से 20 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और कहा कि हम मुसलमान हुए और यकीनन आप हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। इन खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल ना किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह झुटलाते रहे और अपने साबका दिन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चनाचे जब ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने देखा कि इसी तरह लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। क्यों ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक देने से रोका जाए या माज़अल्लाह उनको कत्ल कर दिया जाए। इस तरह तमाम यहूदियों की मशावरत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया। चनाचे यहूदियों ने एक तूतिया नूस नामी शख्स को मुकर्रर किया कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें। इधर जब तूतिया नूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आपको कत्ल करने के इरादे से जा रहा था तो इधर अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की तरफ ले आया। जब आप आसमानों पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा यानी हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। उस वक्त आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर आपको प्यार किया तो आपने अपनी वालदा से फरमाया कि ए अम्मा जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इस तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 33 साल थी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको बदली के जरिए आसमानों पर ले गए थे और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस शख्स का इंतजार कर रहे थे कि जिस शख्स को उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि न जाने कब वो तूतिया नूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफी देर हो गई तो वो शख्स वापस ना आया तो उस वक्त तमाम यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ रवाना हो गए। तो उन्होंने वहां जाकर एक शख्स को पाया कि जिसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलता था। उन्होंने इसको कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि ये चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, पर असल में ये तो हमारा भेजा हुआ वो शख्स है यानी तूतिया नूस है जिसको हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और वो 2 गिरोहों के अंदर तकसीम हो गए।
اور وہ تمام یہودی آپس میں لڑنے لگے۔ اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کے اندر فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور اس دنیا میں زندگی بھی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس صلیب کو بھی توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 برس اس دنیا میں زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے، اور آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے روکے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف حکم دیں گے اور ان کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی بادشاہت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات چشمے سے ہوا۔ اسی چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں بھی ملتا ہے۔ جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، تو اس وقت اس مجمع میں کوئی بھی اس کے بارے میں علم نہ رکھتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور بعض روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے کہ وہاں پر آپ نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک کی 2 جگہوں میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب ہم لوگ وہاں حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا، تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا
تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے بھی رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کی روایات بھی ملتی ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ پیارے دوستو، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ نبی زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بھی مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزیوں کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شمار ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ملکت موت علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر ملکت موت علیہ السلام نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا ارادہ کیا اور آپ نے جنت کی سیر کی۔ جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں جنت میں رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس چلے جائیں۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں رہنے دیا جائے۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا ذائقہ چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر دوبارہ آپ کو زندہ بھی کر دیا۔